تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ حج آیات 5 تا 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يَتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ فی ریب من البعث قیامت کے باب میں مشرکین عرب کی روش صریح انکار کی نہیں بلکہ شک اور تردد ہی کی تھی۔ وہ اس کو ایک بہت ہی بعید چیز خیال کرتے تھے اور اس استبعاد کی بڑی وجہ ان کے نزدیک یہ تھی کہ مرکب جانی کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ان کے خیال میں بہت بعید از قیاس بات تھی۔ اپنے اسی واہمہ کے سبب سے اول تو قیامت کو وہ کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں تھے، اور اگر ایک مفروضہ کے درجے میں اس کو مانتے بھی تھے تو ان کو اپنے مزعومہ شرکاء و شفعاء پر یہ اعتماد تھا کہ وہ اپنی سفارش سے ان کو خدا کی باز پرس سے بچا لیں گے۔ قرآن نے قیامت کا جب اس شد و مد سے ذکر کیا کہ وہی اس زندگی اور اس کائنات کی اصل غایت قرار پا گئی اور ساتھ ہی ان کے تمام شرکاء و شفعاء کو بھی بے حقیقت ثابت کر دیا تو یہ چیز ان پر بہت شاق گزری۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی ساری عمارت بالکل ریت پر ہے۔ اس کو بچانے کے لیے ان کے پاس واحد حربہ صرف یہ رہ گیا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے یہ مطالبہ کرتے کہ قیامت ایسی ہی یقینی چیز ہے تو اس کو دکھا دیں، یا اس کی کوئی ایسی محسوس نشانی بشکل عذاب دکھائیں جس کے بعد وقوع قیامت میں کسی شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ قرآن نے ان کی اسی ذہنیت کو سامنے رکھ کر ان کو خود ان کے اپنے وجود اور اس دنیا میں روزمرہ کے مشاہدات کی طرف توجہ دلائی کہ قیامت اور توحید کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا نے انسان اور اس کائنات کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ جو شخص آنکھیں رکھتا ہے وہ اپنے اندر اور باہر ہر وقت خدا اور قیامت کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ۔ علقہ خون کی پھٹکی کو کہتے ہیں اور چھوٹے جاندار کیڑے کو بھی۔ یہ نطفہ کے قرار پا جانے کے بعد کا درجہ ہے جب وہ خون اور ایک جنین کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس کے اندر زندگی کی نمود پیدا ہو جاتی ہے۔ مضغہ گوشت کے لوتھڑے کو کہتے ہیں۔ یہ علقہ کے بعد کا مرحلہ ہے جب جنین گوشت کے ایک لوتھڑے کی شکل میں ایک جسم کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس مضغہ کی بابت فرمایا کہ ان میں سے بعض کا ڈیزائن بالکل مکمل ہوتا ہے اور بعض کو قدرت نامکمل ہی چھوڑ دیتی ہے اور کسی کے بس میں یہ نہیں کہ اس کو مکمل کر سکے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے انسان کی خلقت کے ان مراحل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا انسان کو وجود میں لانے کے لیے ان تمام مراحل اور اس سارے اہتمام کا محتاج نہیں تھا کہ پانی کی ایک بوند کسی مادہ کے رحم میں قرار پکڑے، پھر وہ خون اور جنین کی صورت اختیار کرے اور قدرت اپنے ڈیزائن کے مطابق اس کی نقاشی و مصوری کر کے اس کو حسین پیکر بنائے۔ اس تمام اہتمام و انتظام کے بغیر اگر خدا چاہتا تو بنے بنائے آدمی کسی دریا یا پہاڑ سے جھنڈ کے جھنڈ اور ڈیوڑ کے ڈیوڑ برآمد ہو جایا کرتے، لیکن خدا نے یہ چاہا کہ انسان کی خود اپنی خلقت اس کے لیے خالق کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کی ایک درسگاہ بن جائے جس میں وہ اپنے اور اس کائنات کے صنع الخالقین کی معرفت حاصل کرے۔
اس کا خود اپنا وجود اس پر شہادت دے کہ جس نے اس اہتمام و عنایت کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، اس نے اس کو محض ایک کھلونا نہیں بنایا، بلکہ اس کی خلقت کے پیچھے ایک عظیم غایت ہے جو لازماً ظہور میں آ کے رہے گی۔ اس کے اپنے بنے منہ سے اس کو یہ گواہی ملے کہ خالق نے اس کو مٹی کے خلاصہ اور پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا ہے، اور اس کو اس میں کوئی زحمت پیش نہیں آئی، تو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا بھی اس کے لیے نہایت آسان ہے۔ بی عینیہ یہی مضمون سورہ مومنون میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ المؤمنون 12-16۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو ایک قرار کی جگہ میں رکھا، اور پھر ہم نے پانی کی بوند کو جنین کی شکل دی، پھر جنین کو ایک لوتھڑا بنایا، پس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کیں، اور پھر ہڈیوں کو گوشت کا جامہ پہنایا، اور پھر اس کو ایک بالکل ہی مختلف مخلوق کی شکل میں مشکل کر دیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا۔ پھر اس کے بعد تم لازماً مرو گے، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ مومنون کی اس آیت میں وہ خلاصہ بھی سامنے رکھ دیا جس پر انسان کی خلقت کے یہ تمام مراحل شہادت دے رہے ہیں، لیکن ہمارے دور حاضر کے فلسفیوں اور سائنسدانوں کا یہ عجیب اندھا پن ہے کہ انہیں انسان کی خلقت کے یہ تمام مراحل و مدارج تو نظر آتے ہیں، لیکن اس اصل حقیقت تک ان کی نظر نہیں پہنچتی جس کو واضح کرنے ہی کے لیے خدا نے یہ سارا اہتمام فرمایا۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا۔ ابھی اصل سلسلہ کلام پورا نہیں ہوا تھا کہ بیچ میں لِنُبَيِّنَ لَكُمْ کا ٹکڑا اچانک مخاطبوں کو جھنجھوڑنے کے لیے آ گیا کہ ولادت کے سبب سے وہ سو نہ رہے ہوں۔ ان کو جھنجھوڑنے کے بعد پھر اصل سلسلہ کلام کو لے لیا، فرمایا کہ اس کے بعد ایک مدت تک اس کو رحم میں ہم ٹھہراتے ہیں کہ وہ ایک پورے بچے کی شکل اختیار کرے۔ ما نشاء یعنی یہ کلیتاً ہماری مرضی پر منحصر ہے کہ وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، خوبصورت ہوگا یا بدصورت، ناقص ہوگا کہ کامل۔ کسی دوسرے کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکی کو لڑکا بنا دے یا بدصورت کو خوبصورت۔ الی اجل مسمى یعنی اسی طرح وضع حمل کے لیے ہم نے ایک مدت ٹھہرا دی ہے، اور یہ چیز بھی کلیتاً ہماری ہی اختیار میں ہے۔ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ہماری مقرر کی ہوئی مدت میں کوئی تغیر و تبدل کر دے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، یہاں لام اس بات پر قرینہ ہے کہ اس سے پہلے فعل محذوف ہے۔ اس کی متعدد مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں، اور سورہ مومن آیت 67 میں بھی اس کی نہایت واضح مثال آئے گی، یعنی بچہ کی شکل میں تمہیں وجود بخشنے کے بعد ہم تمہیں ایک وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی اور پختگی کو پہنچو، اور یہ قانون بھی ہمارا ہی بنایا ہوا ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ بچپن اور مراہقہ کے مراحل کو لانگھ کر جوانی کے حدود میں قدم رکھ دے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ یہاں تقابل کے اصول پر بربنائے وضاحت قرینہ پہلے ٹکڑے میں سیاحی وفی شبابہی یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف کر دیے گئے ہیں، اور دوسرے ٹکڑے میں ارذل العمر کے الفاظ اس حذف کو واضح کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کتنے تو اپنے بچپن یا جوانی ہی میں مر جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی آخری منزل تک پہنچتے ہیں، اور یہ امر بھی کلیتاً خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ کوئی شخص اپنی مدت حیات میں نہ کمی کر سکتا ہے نہ بیشی۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا،
لام غایت و نہایت کے مفہوم میں ہے۔ اس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اس کا ترجمہ یہاں تک یا تاآنکہ ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ علم کی تحقیر کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور تفخیم کے لیے بھی۔ پہلی صورت میں اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ ایسی ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ تھوڑا بہت علم جو اس کو حاصل ہوا ہوتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ وہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی پھر کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ چیز اس کے حافظہ سے محو ہو جاتی ہے۔ ہم پہلے مفہوم کو ترجیح دیتے ہیں اس لیے کہ قرآن کے نظائر سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ فرمایا ہے ان اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو بس تھوڑا ہی علم عطا ہوا ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ انسان چاہے سقراط و بکرات ہی کیوں نہ بن جائے لیکن علم کے بحر بے کراں کا ایک قطرہ ہی ہے جس کا وہ حامل بنتا ہے۔ اس سے زیادہ کے لیے وہ اپنے اندر ظرف ہی نہیں رکھتا، اور اس علم کا بھی حال یہ ہے کہ عمر کے ایک خاص حصے میں وہ سب سلب ہو جاتا ہے، جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اپنے علم پر بھی کسی کو غرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی خدا ہی کی دین ہے، وہی بخشتا ہے اور وہ جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ انسان کی خلقت کے اندر قیامت کے جو دلائل ہیں ان کی طرف توجہ دلانے کے بعد اس کو باہر کی دنیا کی طرف توجہ دلائی کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خشک اور بے آب و گیا ہوتی ہے، پھر جب اس پر بارش ہوتی ہے تو وہ نرم اور گداز ہو جاتی ہے اور نو بنو خوشنما نباتات سے لہلہا اٹھتی ہے۔ مطلب ہے کہ جب اس زمین کو بار بار مرتے اور جیتے دیکھتے ہو تو آخر اسی زمین سے اپنے ہی دوبارہ جی اٹھنے کو کیوں بعید از امکان سمجھتے ہو؟ ہر فصل اور موسم میں یہ ریہرسل تو تمہارے سامنے اسی غرض سے ہو رہی ہے کہ قیامت کا مشاہدہ اس کے ہونے سے پہلے ہی تمہیں ہوتا رہے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ کے الفاظ یہاں مقدر ہیں، چونکہ یہ نشانی بالکل واضح تھی اس وجہ سے یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں تھی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ شروع سورہ سے لے کر یہاں تک جو کچھ بیان ہوا ہے ان آیات میں اس کا خلاصہ سامنے رکھ دیا، یعنی خدا اور قیامت سے تم ڈرتے رہنے کی یہ ہدایت پا رہے ہو، اس لیے کی جا رہی ہے کہ معبود حقیقی صرف خدا ہے، اس کے ماسوا جو تم نے اس کے شریک و سہیم بنا رکھے ہیں اور جن کے بل پر تم خدا اور آخرت سے نچنت ہوئے بیٹھے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض تمہارے وہم کی ایجاد ہیں۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى یعنی اوپر جو دلائل مذکور ہوئے ہیں ان سے یہ بات ثابت ہے کہ خدا مردوں کو زندہ نہیں کرتا ہے، اس لیے جب وہ چاہے گا تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو پانی کے ایک قطرے کو عاقل و بالغ انسان بنا دیتا ہے اور زمین کو اس کے خشک اور چٹیل ہو جانے کے بعد باغ و بہار کر دیتا ہے، اس کے لیے دنیا کو از سر نو زندہ کر دینا کیوں مشکل ہو جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ آیت 3 میں جن مجادلین کی طرف اشارہ فرمایا تھا یہ ان کے رویے کی تفصیل ہے۔ وہاں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ خدا کے بارے میں مشرکین کی اصلی مخاصمت عقیدہ توحید سے تھی۔ جہاں تک خدا کا تعلق ہے اس کو تو وہ بلا بحث و نزاع مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اس کے بہت سے دوسرے شریک بھی ٹھہرا لیے تھے جن کو ثابت کرنے کی ذمہ داری خود ان پر عائد ہوتی تھی، لیکن ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ بس زیادہ سے زیادہ جو چیز وہ پیش کرتے تھے وہ یہ کہ ہمارے باپ دادا ان معبودوں کو پوجتے آئے ہیں، اس لیے ہم ان کو پوجتے رہیں گے اور ان کی توہین کسی حال میں بھی برداشت نہیں کریں گے۔
ظاہر ہے کہ جب بحث کا تعلق دلیل کے بجائے مجرد آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے رہ جائے تو یہ کبر و غرور ہے جس میں مبتلا ہو جانے کے بعد آدمی کے سامنے ساری منطق بیکار ہو کے رہ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے اس بے دلیل مجادلہ کو کبر قرار دیا ہے۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ۔ مومن 56۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو کٹ حجتی کرتے ہیں، ان کے دلوں میں صرف غرور ہے جس میں ان کو کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ دوسرے مقام میں یہ حقیقت بھی واضح فرما دی گئی کہ اس سارے مجادلے کی محرک آبا کی اندھی عصبیت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ لقمان 30-31۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم، بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی رہنما کتاب کے جھگڑتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی چیز کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ ثانیہ عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق۔ ثانیہ عطفہ ان کے کبر و غرور کی تصویر ہے۔ جب کوئی شخص غرور کے ساتھ کسی سے اپنا رخ موڑتا ہے تو شانے جھٹک کر موڑتا ہے۔ آدمی کے پاس دلیل نہ ہو اور وہ اپنے غلط موقف سے دستبردار ہونے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو اس کے پندار کو بڑی چوٹ لگتی ہے، اور اس کا انتقام وہ اپنے غرور کا مظاہرہ کر کے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیضل عن سبیل اللہ یعنی یہ سارا تنتنا اور یہ ساری حمیت کسی حق کی حمایت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس لیے ہے کہ جس طرح وہ خود خدا کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے دوسروں کو بھی اسی طرح بھٹکا دے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ آدمی کا خدا کی راہ سے بھٹکا ہوا ہونا اگر اس کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہو اس سے مایوس کر دینے والی چیز نہیں، حق کی طرف اس کی بازگشت کا امکان ہے، لیکن جو شخص اپنے باطل کے حق میں اپنے پاس کوئی دلیل نہ رکھتے ہوں اس کو دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے پوری رعونت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو تو اس سے پھر کسی امید خیر کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب نار ہے۔ رسوائی اس لیے کہ انہوں نے حق کے مقابل میں استکبار کا مظاہرہ کیا، اس وجہ سے وہ مستحق ہیں کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہاں زیر بحث رسول کے مخالفین ہیں۔ رسولوں کے مخالفین کے باب میں سنت الہی جیسا کہ ہم متعدد مقامات میں واضح کر چکے ہیں یہی ہے کہ اگر وہ حق کی مخالفت پر جمے رہ جاتے ہیں تو اتمام حجت کے بعد لازماً وہ اس دنیا میں بھی شکست اور ذلت سے دوچار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی جہنم کے سزاوار ٹھہریں گے۔ عذاب الحریق میں بھی عمل اور جزا کی مشاہبت کا پہلو موجود ہے، یعنی چونکہ وہ اس دنیا میں حق کے خلاف غصہ، نفرت اور حسد سے جلتے اور کھولتے ہیں، اس وجہ سے وہ مستحق ہیں کہ آخرت میں جلنے کے عذاب کا مزہ چکھیں۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ ہم قرآن کے اس اسلوب کی وضاحت جگہ جگہ کرتے آئے ہیں کہ جہاں مقصود صورتحال کی تعبیر ہو وہاں بالعموم قیلا اور یقالو وغیرہ حذف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے، یعنی زبان حال خود ان پر گواہی دے رہی ہے کہ یہ تمہاری اپنی ہی بوئی ہوئی بس بھری فصل کا حاصل ہے جو تمہارے سامنے آیا ہے، خدا نے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔
اس اسلوب کی وضاحت بھی متعدد جگہ ہو چکی ہے کہ جب مبالغہ پر نفی آئے تو اس سے مقصود مبالغہ فی النفی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لیس بظلام کے معنی ہوں گے کہ خدا بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آیت کا مقصود یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں جو بوئے گا اسی کی فصل آخرت میں کاٹے گا۔ اگر اس نے استکبار کی کاشت کی ہے تو استکبار کا حاصل رسوائی ہے، وہ رسوائی کی فصل کاٹے گا، اور اگر حق کے خلاف غصہ اور نفرت کی پرورش اس نے کی ہے تو اس کا حاصل جلنے کا عذاب ہے، وہ اس سے دوچار ہوگا۔ غرض جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ سرے منہ اس سے کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ ان کٹر مشرکین کا ذکر کرنے کے بعد جو شرک کی حمایت میں لڑائی ٹھانے ہوئے تھے، اب یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو بیک وقت یزدان اور من اللہ اور غیر اللہ، حق اور باطل دونوں سے تعلق باقی رکھنا چاہتے تھے۔ یکسو ہو کر نہ وہ اہل ایمان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے نہ مشرکین کے اندر، وہ ان دونوں صفوں سے الگ کھڑے ہو کر اپنی مصلحت اور مفاد کو دیکھتے تھے۔ جس حد تک ان کو مسلمانوں کی ہم نوائی میں فائدہ نظر آتا تھا ان کی ہم نوائی کرتے، اور جب دیکھتے کہ شرک اور اہل شرک کی تائید میں فائدہ ہے ان کے ساتھی بن جاتے۔ اس قسم کے دو رنگے اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اس دور میں مشرکین اور اہل کتاب کے اندر بھی لوگ پیدا ہو گئے تھے جو کفر و اسلام دونوں میں سمجھوتے کے خواہش مند تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا کی بھی بندگی ہونی چاہیے اور ان اصنام کی بھی جن کی عبادت باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ آخر یہ بھی کام آنے والی ہستیاں ہیں تو ان کو کیوں نظر انداز کیا جائے؟ یہی گروہ ہے جس کی طرف سے قرآن میں ترمیم کی تجویز بھی پیش ہوئی تھی، جس کا ذکر سورہ یونس میں گزر چکا ہے۔ اس طرح کے عناصر اگر مسلمانوں کے اندر داخل ہوئے تو وہ توحید میں یکسو نہیں ہوئے۔ جہاں تک ان کو راہ ہموار ہوتی نظر آتی وہاں تک تو وہ قافلہ اسلام کے ساتھ دیتے، لیکن جب کوئی آزمائش پیش آ جاتی تو وہیں لڑکھڑا جاتے اور خدا سے مایوس اور بدگمان ہو کر دوسروں کو مولا و مرجع بنا بیٹھتے۔ یہ چیز اپنی حقیقت کے اعتبار سے شرک ہے۔ اوپر مجادلین کا جو شرک بیان ہوا ہے اس میں اور اس میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ حقیقت کا نہیں، صرف مزاج کا فرق ہے۔ مجادلین کے شرک کا مزاج معاندانہ ہے، اس کا مزاج منافقانہ۔ اس فرق کے سوا ان دونوں میں کوئی اور فرق نہیں ہے۔ توحید کا تقاضا صرف اس شکل میں پورا ہوتا ہے جب بندہ کلیتاً اپنے آپ کو اپنے رب کی تحویل میں دے دے، وہ پھولوں کی سیج پر لٹائے جب بھی راضی رہے، اور اگر سر پر آرے چلوا دے جب بھی راضی و مطمئن رہے۔ صرف منفیت ہی کے حد تک جو خدا کی بندگی کرنا چاہتا ہے وہ موحد نہیں بلکہ مشرک ہے، اور خدا کے ہاں ایسے ابن الوقتوں اور مفاد پرستوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یہ اسلوب بیان یہاں اظہار تعجب اور اظہار نفرت و کراہت کے لیے ہے، اور لفظ عبادت، پرستش اور اطاعت دونوں ہی معنوں پر مشتمل ہے۔ علی حرف یعنی ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، دور دور سے خدا کی بندگی اور اطاعت میں پوری طرح داخل ہو کر نہیں، جو ادخلوا فی السلم کافہ کا تقاضا ہے، بلکہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء کے مصداق بن کر، نہ پوری طرح خدا کی طرف جو ایک حنیف مسلم کی شان ہے، اور نہ کفار کی طرح کفر کی حمایت میں برہنہ ہو کر، بلکہ منہ پھیر کر ادھر کو ادھر کو بڑھا کے ہاتھ۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ فتنہ کے معنی یہاں مصیبت اور آزمائش کے ہیں۔ یہ علی حرف کی وضاحت ہے
کہ یہ احمق لوگ خدا کی بندگی صرف اپنے مفاد کے حد تک کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہر بات ان کے منشا کے مطابق ہوتی رہے اس وقت تک تو یہ خدا سے راضی و مطمئن رہتے ہیں، لیکن کوئی امتحان پیش آ جائے تو پھر یہ اوندھے ہو جاتے ہیں اور خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے آستانوں پر جبہ سائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پھولوں کے طالب ہیں لیکن کانٹوں کی خلش برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ خدا کی راہ میں راحتوں کے ساتھ آزمائشیں بھی ہیں، اور جب تک کوئی ان آزمائشوں میں پورا نہ اترے خدا کے ہاں اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، فرمایا کہ ایسے احمق لوگ دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں بندے کو کوئی آزمائش پیش آتی ہے، وہ جان یا مال کے کسی خسارے میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اس کے لیے اس خسارے کے اندر ایک عظیم اخروی منفعت بھی پوشیدہ ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی و مطمئن رہے اور اپنے آپ کو اس کے آگے ڈال دے۔ اس طرح کا ہر امتحان بندے کے ایمان کو پختہ اور اس کی اخروی منفعتوں کو اضعافاً مضاعفہ کرتا ہے، لیکن کوئی احمق اگر اس طرح کی کسی آزمائش سے گھبرا کر خدا سے مایوس و بدگمان ہو بیٹھے تو اس نے دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور اپنی آخرت بھی برباد کی۔ ذالک ھو الخسران المبین، ظاہر ہے کہ اصلی اور کھلا ہوا خسارہ یہی ہے۔ اگر اس دنیا کا کوئی نقصان ہوا تو وہ نقصان نہیں اگر بندے نے اپنا اخروی اجر اس کے عوض میں محفوظ کرا لیا، البتہ جس نے اپنی دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، اس کا خسران و مبین ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ میں جس گروہ کا کردار بیان ہوا ہے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہی کردار ابنائے زمانہ کا ہے۔ آج ہم بھی جو اس شرک کو مٹانے ہی کے لیے معمور کیے گئے ہیں، اسی طرح دور دور سے خدا کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کو خدا کی کتاب بھی مانتے ہیں لیکن قانون، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست اور ہر شعبہ زندگی میں پیروی دوسروں کی کرتے ہیں۔ قرآن کا مصرف اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ جب کوئی مرے تو کچھ حافظ اس کے لیے قرآن خوانی کر کے اس کو بخشوا دیا کریں، اگرچہ اس نے خود کبھی اتفاق سے بھی قرآن کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ ان کے نزدیک قرآن زندوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے اترا ہے، اور وہ ہدایت کے لیے نہیں بلکہ صرف کبھی کبھی چوم لینے کے لیے ہے۔ خوب بات کہی جس نے کہی ہے کہ یاران عجب اندوز دورنگی دارند، حف ببغل دین فرنگی دارند، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، ذالک ھو الضلال البعید۔ یدعو یہاں دعائے التجاء، استغاثہ، فریاد، استرحام اور استمداد سب معنوں پر مشتمل ہے۔ اگر خدا کے سوا کسی کو نافع و ضار مان کر پکارا جائے تو یہ شرک ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ خدا سے مایوس ہو کر جن سے طالب مدد ہوتے ہیں وہ نہ ان کو ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ نفع و ضرر صرف خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی کو کسی سے کوئی نفع یا ضرر پہنچتا ہے تو خدا ہی کے اذن سے پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے بہرحال بندے کا اعتماد خدا پر ہی ہونا چاہیے، نہ کہ اس سے مایوس ہو کر دوسروں پر۔ دوسروں کے نافع یا ضار ہونے کی حقیقت اسی سورہ کے آخر میں ایک تمثیل کے ذریعے سے یوں فرما دی گئی: یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن یسلبھم الذباب شیئا لا یستنقذونہ منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگوں، ایک تمثیل سنائی جا رہی ہے تو اس کو توجہ سے سن لو۔ خدا کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر وہ سارے کے سارے مل کر اس کے لیے اپنا زور لگا ڈالیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس کو بھی نہیں بچا سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں ہی ناتواں۔ ذالک ھو الضلال البعید، فرمایا کہ دور کی گمراہی در حقیقت یہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خدا سے روٹھ کر کسی ایسے کی پناہ لیتے جو کوئی نافع یا نقصان
ان کو پہنچا سکتا تب تو یہ ایک گمراہی ہوتی، لیکن بہت دور کی نہ ہوتی۔ لیکن خدا کی آزمائش سے بھاگ کر ایسوں کی پناہ ڈھونڈنا جو خود اپنے چہرے سے بھی مکھی نہ ہٹا سکیں، صرف گمراہی نہیں بلکہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ یہ خدا کے امتحان کی بھٹی سے بھاگے اور سیدھے جہنم کو جا پہنچے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولی ولبئس العشیر۔ اس یدعو کے بارے میں مجھے ان نحویوں کا مذہب قوی معلوم ہوتا ہے جو اس کو سابق الذکر یدعو کا اعادہ اور بعد کے جملے سے اس کو بالکل غیر متعلق مانتے ہیں۔ اعادہ فعل یہاں اظہار حسرت و افسوس کے لیے ہے۔ لمن ضرہ یدعو کا مفعول نہیں بلکہ اوپر والے مفعول ما لا یضرہ و ما لا ینفعہ پر ایک قسم کا استدراک ہے، اور مقصود اس سے اس کے دلالم بعید ہونے کی وضاحت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں صرف یہی نہیں کہ وہ کوئی ضرر یا نفع نہیں پہنچا سکتے، بلکہ ستم والا اس ستم ہے کہ ان کا ضرر ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ اگر کسی ایسے کی پناہ ڈھونڈی جائے جو نہ نفع پہنچا سکے نہ ضرر، تو یہ حماقت ہے۔ لیکن حماقت در حماقت یہ ہے کہ ایسے کی پناہ ڈھونڈی جائے کا ضرر تو نقد اور ثابت معلوم ہو لیکن نفع بالکل موہوم۔ جنہوں نے خدا سے تعلق توڑ کر دوسروں کو اپنا ولی و کارساز مانا، انہوں نے اپنا حقیقی سہارا تو ختم کر دیا ہے۔ دوسرے مزعومہ سہارے تو وہ کام آتے ہیں یا نہیں، یہ بات کی چیز ہے اور یہ بھی ان کے سامنے آ جائے گی۔ لبئس المولی ولبئس العشیر، یہ فقرہ یہاں بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح آیت 73 میں جس کا حوالہ اوپر گزر چکا، ضعف الطالب والمطلوب ہے۔ جس طرح وہاں فرمایا کہ طالب و مطلوب دونوں ہی بے بس و ناتوانا، اسی طرح یہاں فرمایا کہ مولا اور عشیر دونوں ہی ایک سے ایک بڑھ کر ناہنجار۔ مولا سے مراد وہ شرکاء و شفعاء ہیں جن کو خدا کے سوا مرجع اور کارساز بنایا گیا، اور عشیر سے مراد وہ مشرکین ہیں جنہوں نے ان کو مرجع و کارساز بنایا۔ پیر اور مرید، امام اور مقتدی، لیڈر اور پیرو، دونوں اگر ایک ہی سانچے کے ڈھلے ہوئے اور برے ہونے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوں تو ان کا انجام معلوم ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ خدا سے مایوس ہو کر دوسروں کی پناہ ڈھونڈنے والوں کا انجام بیان کرنے کے بعد یہ ان لوگوں کے انجام کی طرف اشارہ فرمایا جو سختی اور نرمی اور رنج و راحت ہر طرح کے حالات میں ایمان و عمل صالح کی روش پر قائم و دائم رہیں گے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سیاق کلام دلیل ہے کہ یہاں فعل اپنے کامل معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ یہ مقابل میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کہ اس وجہ سے اس سے لازماً وہ لوگ مراد ہوں گے جو دو دلی اور نفاق میں مبتلا نہیں ہیں بلکہ پوری دل جمی اور یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی بندگی پر جمے ہوئے ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یعنی یہ مشرکین تو جن پر تکیہ کیے ہوئے ہیں وہ نہ کوئی نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ کوئی ضرر، یہاں تک کہ اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس کو بھی اس سے بچا سکنے پر قادر نہیں۔ البتہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر ڈالتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے طمانینت و بشارت ہے کہ تم ظاہری حالات کی مساعدت کو نہ دیکھو، حالات خواہ کتنے ہی ناموافق و نامساعد ہوں، اپنے رب پر جمے رہو اور اطمینان رکھو کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔